کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، دن ہے جمعۃ المبارک کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آج کے دن کثرت سے درود و سلام پیش کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ معمول رہا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے، اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور میں تم سے کچھ اس پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم یہاں کی نعمتوں میں چین سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم، باغوں اور چشموں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک۔ وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور پہاڑوں میں سے گھر تراشتے ہو استادی سے، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو، وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بناؤ نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، بولے تم پر تو جادو ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیت ان کنت من الصادقین۔ تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، تو کوئی نشانی لاؤ اگر سچے ہو۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ فرمایا یہ ناکا ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک معین دن تمہاری باری۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ اور اسے برائی کے ساتھ نہ چھوؤ کہ تمہیں بڑے دن کا عذاب آ لے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين۔ اس پر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ تو انہیں عذاب نے آ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے،
اور ان میں بہت مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ہی عزت والا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جبکہ ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم الحمدللہ ہمیں پیغام ہدایت دے رہا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے رب کے پیغام اس کے بندوں تک کس طرح پہنچائے، کس طرح مخلص رہے اور کس طرح ان کے لبوں پر یہ ترانہ رہتا تھا، وما اسألکم علیہ من اجر۔ جو تبلیغ دین یہ فرما رہے ہیں اس سے لوگوں پر کوئی ایسا تقاضا نہیں ہے کہ اس کی اجرت دیں، بلکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہدایت پہنچانے والے ہیں۔ ہاں، کوئی دین خدا کی مدد کرنا چاہے تو ان انبیاء کی، ان اولیاء کی پکار پر لبیک کہے اور ان کے پاس آئے، ان سے پیغام ہدایت کو وصول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اوامر پر عمل کرنے، اس کے نواہی سے باز رہنے، جو احکامات ملے اسے ادا کرنے اور جن کاموں سے روکا گیا ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم نصیحتیں بھی بیان کر رہا ہے، پچھلی قوموں کی حکایتیں بھی بیان کر رہا ہے۔ یوں سمجھے کہ تاریخ کا بھی بہترین ماخذ قرآن ہی ہے، اور ہدایت کے لیے تو یہ ایسی کتاب ہے کہ کتاب انقلاب ہے۔ رب العالمین ہمیں اس سے سچی وابستگی نصیب فرمائے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور جانیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کس طرح ہدایت سے نواز رہا ہے۔ رب العالمین جل وعلا کے نیک بندے جو اس قرآن سے شغف رکھا کرتے تھے، اس سے محبت رکھا کرتے تھے، رب العالمین جل وعلا نے ان سے محبت فرمائی، انہیں آسمان ولایت کا، آسمان ہدایت کا آفتاب اور مہتاب بنایا۔ ان پیاری ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی سلطان المشائخ، شیخ المشائخ، حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ہستی بھی ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کی سیرت سے مدنی پھول ہم حاصل کریں گے، روشنی حاصل کریں گے اور دیکھیں گے، دیکھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے کہ کس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے معمولات زندگی رہے۔ نظام زندگی حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیسا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والے جب خود پیر ہیں تو مریدوں کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں، اور جب خود مرید ہیں تو شیخ کی بارگاہ میں آپ کا انداز عقیدت کیسا ہے، انداز محبت کیسا ہے، کیسے رہنمائی کرنے والے ہیں اور کیسے مخلوق خدا سے محبت کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر، گوشوں پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اس سے کیا کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگیاں یقیناً کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گزرتی ہیں تو لوگوں کے لیے اس میں بڑی رہنمائی ہوتی ہے۔ جو لوگ خاص کر یہ کہتے ہیں کہ اب کے دور میں، آج کے دور میں یوں کیسے ہو سکتا ہے، یوں کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی کیسے کیا جا سکتا ہے، تو سب سے بہترین بات ہے کہ وہ ان لوگوں کی سیرتوں کو پڑھیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں ساری چیزوں کا، حالات کا سامنا کرتے ہوئے زندگی اس طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے گزاری کہ بس مالک راضی ہو جائے، بس مولا راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی راضی بھی ہوا اور مخلوق کے دلوں میں بھی ان کی محبت کو پیدا فرمایا۔ انشاءاللہ جیسے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے تو گفتگو کی طرف آئیں گے۔ آئیے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں بگڑے ہوئے بنتے ہیں سب کام مدینے میں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں ہوتا نہیں کوئی بھی ناکام مدینے میں مدینہ اس لیے جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے شیخ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا لکھا وہ بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نہ دولت نہ مال خزینے کی باتیں نہ دولت نہ مال خزینے کی باتیں سنا بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے بٹ رہی ہیں خیراتیں چار سو مدینے کی تیرگی میں رہ کر بھی روشنی میں رہتے ہیں جن کے دل میں گھر کر لے آرزو مدینے کی سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس نبیاں دا سلطان مدینے عالم دا غمخوار مدینے ساری دنیا وچ نہیں لبدا جیڑا
چار مدینے میرا نیازی دل کردہ ہے آواں جاواں یاد مدینے سنا ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مدینے کی باتیں سناؤ کہ مدینے کی باتیں سناؤ کہ مریض محبت کے جینے کی باتیں مریض محبت کے جینے کی باتیں مریض محبت مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ یہ ہر عاشق مصطفیٰ کہہ رہا ہے ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ مدینے کے جلووں کے قربان جاؤ خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ خدا اگر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نعرہ مدینہ پکاریں گے دیوان پیارا مدینہ سناؤ میں بس مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس سناؤ نہ پیرس کے قصے سناؤ نہ پیرس کے قصے سناؤ مدینے کے پیارے سفینے کی باتیں مدینے کے پیارے سفینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن مقدس ہے دیگر مہینے بھی لیکن نرالی ہے حج کے مہینے کی بات
مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس، فضول اور بیکار باتوں کے بدلے کرو کاش ہر دم مدینے کی باتیں شاہ میرا سینہ مدینہ بنا دو، خیالوں میں ہو بس، مدینے کی باتیں خیالوں میں ہو بس، نہ کر مشک عنبر کی بات بیان کر، نہ کر مشک عنبر کی بات بیان کر، نبی کے معطل پسینے کی باتیں، نبی کے معطل پسینے کی باتیں، نبی کے معطل، اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، نبی کے معطل پسینے کی باتیں، نبی کے معطل، جس گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں، نبی کے معطل پسینے کی باتیں، نبی کے معطل، بنے کاش عطار ایسا مبلغ، بنے سگے عطار ایسا مبلغ، موصل ہو آقا کمینے کی باتیں، موصل ہو آقا کمینے کی باتیں، نہ دولت نہ مال خزینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس، مدینے کی باتیں سناؤ ہمیں بس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا کلام، نصیحت بھی ہے اور
گفتگو کرنے والوں کے لیے سلیقہ گفتگو بھی ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزہ تو تب ہے جینے میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم گفتگو کریں، ان کے شہر کی گفتگو کریں، ان کے مبارک پسینے کی باتیں کریں، عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اشیاء کی باتیں کریں، اور ساتھ ساتھ سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عاجزی بھی ہے، ایک انداز بھی ہے کہ رب العالمین جل وعلا سے حضور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کوئی عاجزی طلب کی جائے، کوئی اس کا اظہار ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کا مخلص مبلغ بنائے۔ اللہ کریم امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صدقے میں ہمیں بھی اخلاص عطا فرمائے اور اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج موضوع سخن رہے گا، سلسلے کا ٹاپک رہے گا سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کی ولادت کیسے ہوئی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا طرز زندگی کیا تھا، انشاءاللہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رکن مرکزی مجلس شورا ابو ماجد حاجی محمد شاہد اتاری دامت برکاتہم العالیہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور میں چاہوں گا کہ آپ کی ولادت اور آپ کے نام و نسب اور اس حوالے سے جو آپ کا ابتدائی تعارف ہے پہلے اگر وہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشائخ میں سے ان کا نام ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ کے شیخ ہیں، اور ان سے جو ہے پورا ایک سلسلہ چشتیہ نظامیہ جو ہے وہ جاری ہوا، اور آپ کا فیضان چار دانگ عالم کے اندر پھیلا، چاروں طرف پھیل گیا۔ نہ صرف پاکستان، یعنی یہ ہند، پاکستان تو بعد میں بنا، تو ہند کے اندر، ہندوستان کے اندر آپ کا فیضان پہنچا، بلکہ بیرون ممالک ایران وغیرہ کے اندر بھی، اور بلکہ حرمین طیبین میں بھی آپ کے خلفاء پہنچے۔ تو حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، اور سید تو آپ تھے، اور بخاری سیدوں سے آپ کا تعلق ہے، تو سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کا اصل نام یہ ہے، لیکن جو ہے آپ اپنے اس نام سے معروف نہیں ہیں، بلکہ نظام الدین جو آپ کو اپنے پیر و مرشد کی جانب سے لقب ملا تھا، تو اس لقب سے آپ جو ہے مشہور ہیں، اور اولیاء بھی جو ہے وہ یوں ہی آپ کے نام کے ساتھ، کیونکہ یہ اولیاء کا مرجع تھے یہ، اس لیے نظام الدین اولیاء آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو بدایون کے اندر ان کے جو بخارا سے آباء و اجداد تھے وہ ہجرت کر کے بدایون کے اندر آئے۔ بدایون میں ایک علمی ماحول تھا، اور آپ کے والد صاحب بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی والدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہا یہ بھی ولیہ کاملہ تھیں، اور بڑی نیک پارسہ اور علمی خاتون تھیں، تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کی پرورش بڑے اچھے انداز میں کی، اور بچپن سے ہی ان کو مدرسے بھیجا۔ حضرت سیدنا علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ اصولی کے نام سے معروف تھے، کیونکہ اصول کے اندر ان کو بڑی جو ہے وہ ماہر تھے، تو انہوں نے ان سے جو ہے علم دین حاصل کیا، اور پھر آپ دہلی آ گئے۔ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، کمال الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ، ان جو ہے بڑے بڑے علماء سے آپ نے علم دین حاصل کیا۔ مشارق الانوار اس زمانے میں جو درس تھا، عالم بننے کا کورس تھا، اس میں یہ شامل تھی، تو آپ نے علامہ کمال الدین زاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مشارق الانوار اور دیگر احادیث کی کتب پڑھی۔ اور یوں دیکھا جائے تو آپ جید عالم دین تھے، بڑے عالم تھے، اور علم دین جو ہے وہ حاصل کرنے کا آپ کو شوق بھی بہت تھا، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کی دہلی میں آ گئے، کیونکہ یہ دارالحکومت تھا، اور یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے علماء جو ہے اپنا درس جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تو یوں اپنی والدہ کے ساتھ یہ دہلی میں آ گئے، اور یہیں آپ نے قیام کیا۔ تو دوران تعلیم آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نامی اسم گرامی سنا ہوا تھا، اور جو اسی طرح جو ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی واقفیت تھی، اور اصل جو ان کا دیس ہے وہ ملتان، یعنی علاقہ وہ ملتان کے قریب ایک گاؤں ہے، تو وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہرحال یہ جو ہے وہ انہوں نے بچپن میں ہی جو ہے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ ذکر سنا ہوا تھا، اور آپ پھر پاک پتن میں حاضر ہوئے، اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اور عالم تھے، اور ایسے لگتا ہے کہ علم جو ہے وہ دہلی میں ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آج ہی ان کے سارے بیکر بن کر، اور کہتے ہیں نا کہ خالی پیالہ لے کر جو ہے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے،
کیا تو بات. یوں جو ہے وہ آپ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے. بابا صاحب خود بھی عالم دین تھے اور علمی شخصیت آپ انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ پر تصوف کا غلبہ تھا. تو اچھا یہ بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھایا بھی کرتے تھے اپنے مریدوں کو. جو درس نظامی ہماری زبان پر آ جاتا ہے، عالم کوٹ جو اس زمانے میں تھا، یہ درس نظامی کا جو ہے یہ تو بعد میں سلسلہ، اس کو درس نظامی کا نام بعد میں دیا گیا. تو بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جو ہے مجاہدے کرنے لگے. ایک دفعہ جو ہے وہ بابا صاحب نے ان کو ایک دعا یاد کروائی، اور دعا میں جو ہے وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ لفظ کے اعراب پڑھے، اور اعراب وہ درست تھے معنی کے اعتبار سے. لیکن بابا صاحب نے کہا کہ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح ادا کرو. تو اب اگر وہ علم کا فخر ہوتا اور پھر تو آپ کہتے کہ نہیں بابا حضور یہ تو اعراب یہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ترجمہ اس کے مطابق صحیح تھا. لیکن بابا صاحب نے کہا کہ اعراب کو اس طرح جو ہے اس طرح پڑھنا ہے، تو آپ نے اسی طرح پڑھا. اور بعد میں جو ہے وہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا یہ جو آج ہوا. تو کہنے لگے کہ بابا صاحب نے جو میں نے اعراب پڑھا تھا وہ بھی صحیح تھا، لیکن جو بابا صاحب نے اعراب جو ہے وہ مجھے بتایا تو وہ میں نے اس کو ہی جو ہے وہ اختیار کیا. اور اگر جو ہے وہ نحو کے جو امام ہے، امام سیبویہ، اگر وہ بھی کہتے کہ تم جو ہے وہ جس طرح بابا صاحب نے بتایا اس سے ہٹ کوئی اعراب پڑھو، میں وہ بھی نہ پڑھتا، کیونکہ میرے مرشد نے جو ہے یہ اعراب بتایا. تو یہ بزرگوں کی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے اپنے پیر و مرشد سے، اور یہی جو ہے وہ محبت اور اتباع جو ہے وہ ان کو کامیاب بھی کرتی ہے. تو بعض اوقات ہو رہا ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے کوئی نگران ہو، سپروائزر ہوں، اور جو ہے وہ جو بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بڑے ہیں، وہ بعض اوقات کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کام کو اس طرح کرنا ہے، تو ہمارے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری ہے کہ اس طرح ہی کروں. لیکن جو ہے کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جس طرح جو ہے وہ ڈائریکٹر کہہ رہا ہے، جس طرح جو ہے وہ نگران صاحب کہہ رہے ہیں، جس طرح ہمارے استاد صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح کرنے میں جو ہے جس طرح ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہوگا. لیکن اگر ہم اس کے مطابق کریں گے تو ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی. ان کے پاس جو فن ہے، علم ہے، اور جو ان کو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، وہ پھر ہمیں ڈیلیور کریں گے. ورنہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے یہ تو تھوڑا ٹیڑھے آئے. تو اس لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اپنا علم، اپنا فن جو ہے وہ ہم پر ظاہر نہ کریں، اور ہم جو ہے وہ اس سطح پر نہ پہنچ سکیں جس سطح پر ہم پہنچ سکتے ہیں. تو اس لیے جب کسی جو ہے وہ بڑے کے سامنے ہم جاتے ہیں تو پھر اس کی بات کو فالو کرنا چاہیے. ہاں اگر شریعت کے خلاف ہے تو ایک جدا بات ہے، وہ تو کسی کی بھی اطاعت جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہو تو نہیں کرنی ہوتی. لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کا اثر ہماری زندگی پر، بلکہ مجھے کہنے دیجئے اس ادارے پر اور اس پورے ڈپارٹمنٹ پر پڑتا ہے. کیونکہ ایسے معاملات کے اندر جو اتباع ہوتی ہے اور اطاعت ہوتی ہے، یہی ان اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کر رہی ہوتی، منظم کر رہی ہوتی ہے. ورنہ اگر یہ چیز نہ ہی ہو تو پھر ادارے کیسے چلیں گے، ڈپارٹمنٹ کیسے مضبوط ہوں گے؟ تو کوئی مشرق میں جا رہا ہو، کوئی مغرب میں جا رہا ہوگا. تو اسی لیے تو یعنی اس ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ تعینات اسی لیے کیا جاتا ہے، مقرر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی ڈائریکشن میں سارے جو ہے شعبے کو لے کر چل رہا ہو. تو ہمیں بھی چاہیے، تو مرشد کی بات تھی، وہاں پر جائیں تو معاملات کچھ تھوڑے سے مزید بدل جاتے ہیں، اطاعت جو ہے مزید تقاضا کرتی ہے. تو بہت اچھی بات کہی جاتی ہے کہ مرشد پکڑنے سے پہلے آنکھیں کھلی ہونی چاہیے، اور جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کیا یہ مرشد بننے کے اہل ہیں کہ نہیں، ان کے اندر مرشد بننے کی شرائط موجود ہیں کہ نہیں ہے، کہ وہ ان کے عقائد درست ہیں، کیا جو ہے وہ علم رکھتے ہیں، اس طرح جو ہے ان کا سلسلہ طریقہ جو ہے وہ متصل ہے. تو ان شرائط کو دیکھنا ضروری ہے. جب یہ شرائط دیکھ لیں تو اب جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو اب پھر آنکھیں بند ہو جانی چاہیے. سبحان اللہ. اسی میں جو ہے وہ فلاح ہے. حضور بڑی زبردست گفتگو آپ نے اس ضمن میں ارشاد فرمائی کہ اطاعت کا ذہن بھی ہونا چاہیے. اچھا ہم دیکھتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں تو ایک خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت بڑا نام ہے، جو خود یوں سمجھے اہل ثروت میں سے تھے اور اہل حکومت میں سے تھے. اور دوسرا امیر حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک بڑا نام آتا ہے.
اچھا، ان حضرات کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑوں کی دوستیاں بھی تھیں اور ایک پیر صاحب کا اپنا مزاج بھی تھا. خواجہ صاحب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو اپنا مزاج ہے یہ ذرا ایک کنارہ کشی والا اور دنیا داروں سے اور حکومت والوں سے تھوڑا سا دور رہنے والا انداز تھا. اور امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوں سمجھے کہ ایک برج تھے درمیان میں، کہ جو حضرت کی بارگاہ میں بھی بڑی عقیدت مندی سے حاضری دیا کرتے تھے اور یہاں کا پیغام ہدایت وہاں پہنچاتے اور امور کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کو بھی تنبیہ کرتے. امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں جو اب بات آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب پیر صاحب کے پاس آ گئے تو پیر صاحب کے انداز کو، ان کے مزاج کو اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کیا جائے گا. تو اگر اس کو آپ یوں کنیکٹ فرمائیں کہ امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں ہی جگہوں پر حاضری دیا کرتے تھے، ان کا انداز کیسا ہوتا تھا، پیر صاحب کے پاس کس طرح سے آ رہے ہیں اور جو امور ریاست کے جو بڑے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں تو پھر کیا انداز ہے؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ اہل ثروت تھے اور بادشاہوں کے درباروں میں بیٹھا کرتے تھے، اس کے علاوہ زبردست قسم کے شاعر تھے. اور اس یوں کہنا چاہیے کہ یہ فن آپ پر ختم ہو جاتا ہے. یعنی یوں جو ہے اتنے بڑے شاعر تھے اور رب تعالیٰ نے ان کو حسن ظاہری بھی عطا کیا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے حسن باطنی ملا تھا اور یہ اپنے مرشد سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. تو جب آپ گفتگو کر رہے تھے اس کے درمیان ہی میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ پاک نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، یہ عقل تقاضا کرتی ہے کہ کون سی جگہ پر جو ہے وہ کس طرح اپنا رویہ رکھنا چاہیے، انداز رکھنا چاہیے. تو جب ہم فقیروں کے پاس آتے ہیں، یعنی اپنے مرشد کے پاس وہ آیا کرتے تھے تو ان کے مزاج کے مطابق ہی قدم اٹھایا کرتے، یعنی مزاج شناس تھے اور محبت ایسی تھی کہ عشق کی حد تک جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے، جدائی نہیں ہوتے تھے اور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ وہاں جاتے اور پھر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آ جاتے. تو یہ ان کو جو اپنے مرشد سے محبت تھی وہی ان کو پھر طریقے ہی بتاتی تھی کہ یوں بھی کرنا ہے، یوں بھی کرنا ہے. تو جب جو ہے وہ جو آپ نے سوال کیا کہ جس طرح کا ماحول ہو تو وہاں میں اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. جو اس ماحول کے تقاضے ہیں، اس شعبے کے تقاضے ہیں، ڈپارٹمنٹ کے تقاضے ہیں، وہ پورے کرنے چاہیے کیونکہ تقاضے مختلف ہوتے ہیں. جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آنا ہے تو اب پھر جو ہے وہ اسی انداز میں اس جو انکساری کے ساتھ آنا ہے، اور جب بادشاہ کے پاس جانا ہے تو پھر وہ اسی شان کے ساتھ جانا ہے، اسی طرح تیاری کر کے جایا کرتے ہوں گے. ایک شاہانہ روب داب اور جاہو جلال کے ساتھ یہ انداز ہوا کرتا تھا. ایک واقعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں بڑا دلچسپ ملتا ہے. کوئی شخص آیا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ حضور مجھے کچھ عطا فرمائیے، کچھ یوں سمجھے کہ ضرورت مند تھا وہ. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہے لیکن اگر کچھ آئے گا تو وہ آپ کو دے دیا جائے گا. پورا دن گزر گیا، اتفاق یوں ہوا کہ کوئی ایسی صورت نہیں بنی کہ اس کو دینے کے لیے کچھ ہو. اگلا دن آیا تو وقت آپ نے مقرر فرمایا کہ اس وقت تک جو کچھ آئے گا وہ آپ کو نظر کر دیا جائے گا. لیکن پھر یہی ہوا کہ وہ وقت بھی آ چکا اور بارگاہ میں ایسا کچھ حاضر نہیں ہوا کہ اس شخص کو، اس ضرورت مند کو دیا جائے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا پیارا انداز تھا بزرگوں کو نوازنے کا. اپنے جو چپل پہنے ہوئے تھے وہی ان کے پاس موجود تھے اور فرمایا بھائی یہ ہے ابھی دینے کے لیے، آپ یہ لے جائیں. یہ بھی دیوانہ ہی تھا تو خیر آپ کے چپل کو لے گیا، جوتوں کو آپ کے لے گیا. ابھی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں کے سلطان کے ساتھ کہیں سے آ رہے تھے. راستے میں اس کو دیکھا تو رک گئے، اپنی سواری سے اترے اور کہنے لگے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ بتایا گیا کہ آپ کے مرشد کے شہر سے آ رہا ہوں. تو فرمانے لگے کہ مجھے آپ کے پاس سے مرشد کے تبرک کی خوشبو آ رہی ہے، آپ کے پاس میرے مرشد کی کوئی نشانی ہے. تو اس شخص نے بتایا کہ حضور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کی، تو انہوں نے مجھے یہ جوتیاں عطا فرمائی ہیں، اپنے نالین عطا فرمائے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے خوش ہوئے اور کہا کہ یہ میرے مرشد کی ایک اظہار عقیدت فرمایا. اس کے بعد مدنی چینل کے ناظرین اس سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ کہ یہ بیچنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں میں بیچ دیتا ہوں. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے 5 لاکھ نقرئی سکے اسے دیے اور اپنے مرشد کے نالین اور چپل جو تھے
وہ خود وصول کر کے خوشی سے جھومنے لگے اور سلطان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرے پیر کی علامت اور نشانی ہے، یہ میں اپنے پاس رکھوں گا۔ پھر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو سارا واقعہ ان کو سنایا، اور سنانے کے بعد کہنے لگے کہ وہ جو بندہ تھا اس نے صرف 5 لاکھ سکوں پر اکتفا کیا، اگر وہ اس پر اکتفا نہیں کرتا تو میں اپنی جان بھی آپ کے نالین کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ انداز اولیاء سے محبت کا اہل اللہ ہی سکھا رہے ہیں۔ خواجہ میر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی سیرت کو اگر پڑھا جائے تو زبردست انداز زندگی ہے آپ کا، اور اللہ والے یعنی ولایت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے وہ کیسے چمکتے ہیں، کیسے دمکتے ہیں، آپ کی سیرت سے نظر آتا ہے۔ لیکن آپ بھی جو مرید ہیں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، خلیل بھائی کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر سمجھنا ہے جیون نظام کا، تم کو اگر سمجھنا ہے جیون نظام کا، خسرو کی آنکھ سے کرو درشن نظام کا، خسرو کی آنکھ سے کرو درشن نظام کا، مرشد کے آگے سارے نظارے جہاں کے ہیں، مرشد کے آگے سارے نظارے جہاں کے ہیں، جون کی روح سے ہوا بندھن نظام کا، خسرو کی آنکھ سے کرو درشن نظام کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دان بھائی پہلے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ لوگوں سے دور رہنا، تنہا رہنا، اس کی طرف زیادہ رغبت تھی۔ پھر کیا ہوا کہ خانقاہ میں اتنی برکت ہوئی کہ 73 من نمک آپ کے لنگر خانے میں ایک دن میں استعمال ہوتا تھا، ایسا کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی ہیں، اور اولیاء کرام کا جو مبارک انداز ہے وہ مخلوق خدا کے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں۔ انہیں جب دین سے دور دیکھتے ہیں تو دین سے قریب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتے ہیں، اور جب لوگوں کی دیگر جو ضروریات ہیں بعض اوقات انہیں عطا کر کے، کھانا کھلا کر، دیگر جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر کے جو ہے وہ آپ مخلوق خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب فرماتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بھی مبارک انداز ایسا ہی تھا، آپ نے بھولے بھٹکوں کو رستے بھی دکھائے، دین سے جو دور تھے انہیں قریب بھی کیا، اور ایسے ہی جو مخلوق خدا بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو درد ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایسا رکھا تھا، لوگ آپ کے پاس آتے، اور بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کسی نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس تو اللہ پاک کا دیا وہ بہت کچھ ہے، تو آپ کو تو فکر فاقہ اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہوگا، کوئی غم لاحق نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے جو غم ہے نا وہ میرے غم نہیں ہے، ارشاد فرمایا لوگ جب میرے پاس آتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہیں میں ضرورت مند ہوں، مجھے جو ہے وہ مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، یا میرا جو ہے وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، کوئی اور پریشانی ہے، فکر ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے غم مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ میرے اپنے غم ہیں، اور آپ کی کیفیت بھی اس وقت ایسی ہی ہو جایا کرتی تھی کہ آپ اس آدمی کے غم کو جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا اسے اپنا غم اور اپنا دکھ سمجھا کرتے تھے، اور پھر اس کے ازالے کے لیے آپ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ ظاہری طور پر بھی اور عطا کا، دینے کا تانتا اس لیے لوگوں کا بندھا رہتا تھا کہ جو یہاں آیا کرتا تھا وہ جھولیاں بھر بھر کے جایا کرتا تھا، اور حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یوں عطا فرمایا کرتے تھے، بالکل بے تکلف، عطا کے اندر کوئی تکلف نہیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ تشریف فرما تھے،
ایک جو ہے وہ فقیر جو ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جو وہاں بارگاہ کے اندر رہتا تھا، ایک شخص آیا، اس نے 500 اشرفیاں پیش کی آپ کو، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کو. تو وہ آپ دیکھیے تکلف، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ جو ظاہری رکھ رکھاؤ ہے کہ یہ بول دیا، میری شان میں گستاخی کر دی، یہ نہیں کرنا تھا، ان کا یہ انداز نہیں ہوتا. یہ مخلوق خدا سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. تو وہ جو فقیر تھا وہ کہنے لگا جی کہ اس 500 میں سے کچھ ہمارا بھی حصہ ہے. تو حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا میاں تمہارا حصہ؟ اس نے کہا کچھ ہمارا بھی حصہ ہے. فرمایا کچھ نہیں ہے، سارے کا سارا ہی تمہارا ہے. 500 کی 500 اسی عطا فرما دی. تو یہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہے. جب یہاں مخلوق خدا کی اس انداز میں جو ہے وہ فریاد رسی کی جا رہی ہے، مدد کی جا رہی ہے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے، اور پھر مقام مرتبے اور منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اس انداز میں مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، تو پھر لوگ جو ہے وہ بے دریغ آپ کی طرف بڑھتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ضروریات کو بھی پورا فرمایا کرتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کا جو ایک امتیازی وصف ہوتا ہے، ایک تو وہ علم سے بہرمند ہوتے ہیں، اللہ کریم بے شمار علم عطا فرماتا ہے، اور حضرت نظام پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے جید عالم دین تھے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے آپ ان کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے بھی پڑھ چکے تھے، جیسے رکن شورا قبلہ نے ارشاد فرمایا. لیکن پیر صاحب سے محبت اور عقیدت یہ، جو کتاب پڑھ چکے پیر صاحب نے فرمایا یہ پڑھانی ہے، وہ بھی پڑھی. ارشاد فرماتے ہیں ایک کتاب وہ جو میں پہلے پڑھ چکا تھا، پیر صاحب نے مجھے پڑھائی، میں نے وہ بھی پڑھی. اور تمہید ابو شکور سالمی یہ عقائد کی، علم کلام کی معتبر کتب میں سے ہے، اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فضلاء اس کا درس لیتے آئے. آپ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی سے اس کا جو ہے وہ درس لیا. عوارف المعارف کے کچھ ابواب، تصوف، وہ بھی پڑھا. ایسے ہی آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر کے 6 سپارے میں نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی سے پڑھے. تو یہ دراصل پیر صاحب کی جو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی یہ تعلیمات تھی کہ مخلوق خدا کے لیے اللہ کریم نے آپ کو نرم بنا دیا تھا اور لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل کر دیے تھے. اس لیے آپ کی بارگاہ میں لوگوں کا تانتا بندہ رہا کرتا تھا. لوگ آتے تھے، اپنی ضروریات پوری کر کے جایا کرتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انداز ہے. اللہ کریم جل وعلا کروڑ کروڑ رحمتیں آپ پر نازل فرمائے. جب دہلی آ کر آباد ہوئے نا تو جنگلوں میں مصروف عبادت رہنے لگے، پھر غیاث پورہ شریف تشریف لے گئے، کیونکہ جب آپ وہاں گئے ہیں تو پھر کیا کیا معاملات ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ کریم رحمت کرے. تو وہی بات ہے کہ خسرو کی آنکھ سے کر درشن نظام کا، تو بات ہی الگ نظر آتی ہے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خیر غیاث پورہ جب پہنچ گئے، اور پھر غیاث پورہ میں سلطان نے معیز الدین قیق آباد نے آ کر وہ آباد کیا، اور بڑی آبادی ہو گئی، ہجوم ہونے لگا. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اب یہاں سے منتقل ہو کر کہیں اور جانا چاہیے، اب عوام میں ہجوم میں کیسے رہا جائے، اور اس سے گھبرانے لگے. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ابھی دل میں آ ہی رہا تھا کہ یہاں سے چلے جائیں، کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر آپ کو یوں نصیحت کی کہ اگر اول تو مشہور ہی نہیں ہونا تھا، کیونکہ تانتا تو آپ کی بارگاہ میں بنتا تھا اور لوگ جوک در جوک آیا کرتے تھے، لیکن یہ تھا کہ اب عمرا سلاطین آئیں گے، پھر ان کے پاس جانا اور ان کے لیے پھر کچھ اہتمام کرنا، یہ طبیعت پر شاق گزرتا. تو ان کو نصیحت کی گئی کہ اول تو مشہور ہی نہیں ہونا تھا، اور اگر مشہور ہو گئے ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے. قیامت کے روز حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں شرمندگی نہ ہو. سنو، یہ حوصلہ مندی نہیں ہے کہ مخلوق سے جدا ہو کر حق کے ساتھ مشغول ہو، بلکہ حوصلہ مندی یہ ہے کہ مخلوق کے درمیان رہو اور اللہ کو نہ بھولو. پھر وہ خانقاہ کا ایک نظام ہے کہ غریب افراد آ رہے ہیں اور یوں سمجھے کہ مرادیں بھی پا رہے ہیں، لنگر بھی کھا رہے ہیں، لیکن ایک آنے والا آ کر یہ کہتا ہے کہ کیا پکایا ہے، لے آؤ بھائی، کچھ ہے خانقاہ میں کھانے کو. تو جو کچھ ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی وہ ویسے ہی چولہے سے لا کر پوری ہنڈیا سامنے رکھ دی گئی کہ لیں جی یہ ہے کھانے کو. تو وہ جو آیا تھا وہ بھی سکھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے وہ گرم ہنڈیا ویسے ہی ہنڈیا سے ہی لے کر کھانی شروع کر دی.
وہ صاف کی اور اس کے بعد وہ جو ہانڈی تھی وہ توڑ دی، اور پھر یہ کہا کہ جو باطن ہے تمہارا وہ تو بابا صاحب نے صاف کر دیا تھا، اور یہ ظاہر کا فقر ہم نے توڑ دیا، اب تمہارے لیے فتوحات کے نئے باب ہیں، اب اور لوگوں کو مرید کرو۔ اور اس کے بعد پھر سلاطین بھی آئے آپ کی بارگاہ میں اور آ کر آپ کے مرید ہوتے تھے، لیکن دل کا یہ عالم تھا کہ دل دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ بھئی جس نے آنا ہے نا، دعا کروانی ہے ہم سے، ہمیں یہیں بتا دے، ہم اپنی خانقاہ میں موجود ہیں، پیغام پہنچا دے، اس کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کا کام ہو جائے گا۔ حضور اس طرح کی دعاؤں سے کیا کرشمے ہوئے، کیا کرامات ظاہر ہوئی، کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی بالکل، آپ کی خدمت میں بادشاہ حاضری کا شرف پانے کے لیے تڑپا کرتے تھا، اللہ، اور آپ کا دل تھا کہ کسی طرح مائل ہوتا ہی نہیں تھا۔ کیا بات، جب واقعی جو ہے وہ ہنڈیاں ہی پھوٹ گئی تو یعنی ظاہری جو ہے طور پر بھی فخر حاصل تھا، باطنی طور پر بھی جو ہے اعلیٰ مقام ملا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ مقام ملنے کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے وہ بابا صاحب کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے، بلکہ بابا صاحب نے ہی جو ہے وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر کا اہتمام کیا، دیگر مرید بھی ساتھ تھے۔ سبحان اللہ۔ بابا صاحب جو ہے وہ جب سفر کر رہے تھے، دوپہر کا وقت آیا، دیگر لوگ تو دیگر مرید جو ہیں وہ قیلولہ کرنے کے لیے جو ہے وہ سو گئے، لیٹ گئے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جاگ رہے ہیں اور بابا صاحب کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو بابا صاحب نے جب دیکھا کہ دوسرے مرید نہیں ہیں، صرف جو ہے وہ نظام الدین ہے، تو کہا نظام الدین آپ کے دوسرے بھائی کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ تو قیلولہ کر رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ کر، آپ کی یہ قربانی اور خدمت کا جذبہ دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے، اور دعاؤں سے بھی نوازا اور ساتھ نصیحت بھی کی۔ اور نصیحت کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جو روزہ ہے وہ آدھا راستہ ہے، تصوف کا آدھا راستہ روزہ ہے، اور جو بقیہ اعمال ہیں یعنی سارے بقیہ اعمال ایک طرف اور روزہ ایک طرف ہے، تو آدھا جو ہے تصوف کا راستہ وہ جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو جب تم دہلی میں جاؤ گے نا تو وہاں جا کر آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اب یہ جب مرشد نے جو ہے وہ روزے جیسی عبادت جو ہے وہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور جو 5 روزے رکھنا جو جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ سارا سال ہی روزے رکھا کرتے تھے، اور روزے میں رہا کرتے تھے، اور جو ہے جنگلوں کے اندر مجاہدے کیا کرتے تھے، یعنی آپ نے بہت مجاہدے کیے۔ اور پھر جو ہے وہ جب اللہ پاک نے آپ کو منزلیں عطا فرمائی، جیسے آپ نے ذکر کیا، تو پھر آپ کا دل تو ویسے ہی بے رغبت ہو چکا تھا، لیکن جو ہے وہ پھر جو نصیحت ملی کہ نہیں، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور لوگوں کو ہدایت دینی ہے، اور لوگوں کی طرف سے جو مصائب آئیں گے اس کو برداشت کرنا ہے، اللہ پاک کو لوگوں میں رہتے ہوئے یاد کرنا ہے۔ تو بادشاہ علاؤدین خلجی کا زمانہ تھا، سلطان علاؤدین خلجی آپ کی خدمت میں آنا چاہتا تھا، لیکن آپ توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آنا ہی آنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے یعنی میرے خانقاہ کے 2 دروازے، اگر تم آؤ گے نا تو تم ایک دروازے سے آؤ گے تو میں دوسرے دروازے سے چلا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میری ایک جو ہے وہ حاجت ہے، وہ آپ جو ہے وہ کیسے پوری ہو، میں اس لیے آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کہ میری وہ حاجت پوری ہو جائے، فلاں جگہ جو ہے وہ ہمارے ملک کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے یہاں آنے کی حاجت نہیں ہے، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو غیبت کی دعا ہے، یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ پر اثر ہوتی ہے، تمہیں آنے کی حاجت نہیں ہے، میں تمہارے لیے ویسے ہی یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک غیب کی خبر دی، فرمایا کہ میں نے دعا کر دی ہے تو تمہارے بھائی جو لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے اسے کامیابی ملے گی، آپ فکر نہیں کرو۔ تو یوں آپ نے وہیں پر دعا کی اور بادشاہ کو آنے کی حاجت ہی پیش نہیں آیا۔ اب یوں سمجھیے کہ بادشاہ کو انہوں نے اجازت بھی نہیں دی، اور جو اس کی خواہش تھی وہ وہیں دعا جو ہے وہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کر کے اللہ پاک نے جو ہے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اسے کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو یوں عمرا کو جو ہے اپنے آستانے پر آنے کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ استغنا ہوتا ہے، یعنی دل کا غنا ہوتا ہے، جو مال و دولت اور اہل ثروت لوگوں سے جو ہے یہ غنی ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جو ہے وہ لوگ آپ سے یعنی جو دنیا کو جتنا ٹھکراتا ہے، دنیا اس کے پاس جو ہے وہ اتنی زیادہ آتی ہے۔
تو وہی ہوا نا کہ پھر جو ہے وہ فتوحات آپ نے لفظ استعمال کیا، تو یہ اولیاء کرام کی زندگی میں یہ لفظ آتا ہے. بعض اوقات میں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ فتوحات کیا ہوتی ہیں. صحیح. کہ یہ فتوحات حاصل ہوئیں، یہ فتوحات حاصل ہوئیں، سفر کیا تو ان کو اتنی فتوحات ملی. تو پھر جب کئی دفعہ مطالعہ کیا تو ذہن میں جو نذرانے دیے جاتے ہیں نا ان کو فتوحات کہا جاتا ہے. تو پھر اتنے نذرانے آئے کہ آپ کا جو لنگر تھا پھر اس سے جو ہے وہ لاکھوں لوگ مستفیض ہوا کرتے تھے، جیسے آپ نے جو ہے نیویارک کے بارے میں جو ہے بتایا. اور جو اولیاء کرام کے آستانوں کا لنگر ہوتا ہے ماشاءاللہ پھر وہ ہر وقت ہی جاری ہوتا ہے. اور آج بھی جو ہے وہ کہ دہلی میں جائے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر اور وہاں جا کر لنگر نہ کھائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ لنگر تو جاری ہی ہوتا ہے. دہلی میں جا کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانے کا تو یوں ابھی تک محرومی ہے، لیکن مجھے جو ہے وہ داتا گنج بخش سید علی حجویری بن عثمان جو ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے وہ آستانے پر دربار پر جانے کا موقع ملا ہے. تو وہاں کوئی بھی چلا جائے تو لنگر جاری ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ لنگر لے کر کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ان کی ایک خاص وصف ہے اولیاء کرام کا کہ جو بھی آتا ہے، جو خواہش لے کر آتا ہے، جو تمنا لے کر آتا ہے، کھانے کی تمنا، لنگر کی تمنا تو لنگر ملے گا. جو ہے وہ نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی کوئی تمنا لے کے آئے تو یقیناً اس کو وہ بھی ملے گا. اور اگر جو ہے وہ کوئی اور چیز طلب کرتا ہے تو اس کو وہ بھی ملے گی. مجھے ایک دفعہ موقع ملا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر، وہ مدنی قافلے میں جانا تھا تو وہ مدنی قافلہ جو ہے وہ ہمارا وہاں تیار ہوا نہیں. پھر میں نے کہا میں تو گھر سے اجازت لے کر آ گیا ہوں تو اب داتا دربار پر ہی جو ہے 3 دن گزارتے ہیں، یہیں تلاوت قرآن کروں گا اور دیگر جو ہے وہ ذکر و اذکار میں مصروف رہوں گا. اور دل میں کافی عرصے سے ایک کتاب لینے کی تڑپ تھی اور وہ کوئی ایسا کوئی سلسلہ بن نہیں رہا تھا، والدہ کی جانب سے اتنی رقم ملی نہیں تھی. تو میں ایک دن جو ہے وہ تلاوت قرآن کر رہا تھا اور میرے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگے میں نے جو ہے وہ فلاں کتاب لینی ہے. کتاب کا اس نے ذکر کیا تو کہا کہ اردو بازار کہاں ہے. میں نے کہا اردو بازار جو جائیں گے قریبی اردو بازار ہے آپ وہاں چلے جائیں. تو کہنے لگا کہ میں نوارد ہوں نیا، یہ میں لاہور میں جو ہے وہ کوئی جانتا نہیں ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. بہرحال ہم جو ہے وہ اردو بازار میں گئے اور انہوں نے ایک کتاب کو پسند کیا، اسلامی کتاب تھی. اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کو ایک کتاب تو فتن دوں. تو آپ بتائیں آپ نے کون سی کتاب لینی ہے. اب جو ہے میں نے تو میری تو مراد ہی پوری ہو گئی. میں نے جو کتاب وہ لینی تھی میں نے اس کتاب کا نام لیا اور جو ہے وہ میں نے کہا یہ کتاب مجھے لی. کتاب تھوڑی قیمتی تھی تو بہرحال انہوں نے مجھے آفر تو کر ہی دی تھی کہ آپ پسند کریں، آپ جو کہیں گے وہ کتاب جو ہے وہ میں دلا دوں گا. تو انہوں نے وہ کتاب دلا دی اور میں وہ اپنے گھر چلے گئے، اپنے شہر چلے گئے اور میں واپس جو ہے وہ داتا دربار چلا گیا. تو وہ اس وقت جو ہے وہ یقین ہو گیا کہ بزرگوں کی خدمت میں جو بندہ آتا ہے اپنی مرادیں لے کر جاتا ہے، وہ مرادیں جس طرح کے بھی ہوں، ظاہر ہے کہ جائز جو ہے وہ حاجات بھی ہوتی ہیں اور وہ پوری بھی ہوتی ہیں. تو واقعی جو ہے وہ ان کے در پر جو آتا ہے اپنی مرادیں جو ہے وہ حاصل کر کے جاتا ہے. سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدینے جانا ہے تو پھر داتا صاحب کے مزار پر جا کر دعا کی جائے تو یہاں سے ٹکٹ مل. پورا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے داتا صاحب کے حضور یوں پیش فرمایا کہ ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. تو یہ ایک عقیدت بھی ہے، انداز بھی ہے اور یہ چیز ہمیں سکھاتی بھی ہے کہ اللہ والے جو ہیں ان سے استغاثہ کیا جائے، ان کی بارگاہ میں کچھ عرضی پیش کی جائے تو یہ ضرور اس پر نظر فرماتے ہیں. جب اللہ والوں کی میٹھی نظر پڑ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی مددگار ہوتا ہے اور وہ مسبب الاسباب ہے حقیقی، اور یہ ایک سبب ہے. بندہ اس سبب کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مشکل دور فرما دیتا ہے. اللہ کریم ان پیاروں کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کچھ کالز اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی پیارے قاری خلیل بھائی، آپ سے عرض ہے کہ میرے بچوں کی جو امی ہیں ان کو معدے کا پرابلم رہتا ہے اور معدے کے حوالے سے جو ڈاکٹر نے دوائی دی ہے وہ مسلسل صبح و شام کھا بھی رہی ہیں لیکن پھر بھی کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ روٹی کھائی ہے تو اب یہ 2 وقت نہیں کھا سکیں گی بلکہ یہاں تک کہ پورا دن رات گزر جاتی ہے، نہ وہ ہضم ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کھانا کھا سکتی ہیں. اس کا کوئی علاج ارشاد فرما دیں. اور دوسرا آپ سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں، خاک
کہ مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا۔ ماشاء اللہ بڑی سر میں آپ نے فرمائش کی، اللہ کریم برکت ہے آپ کو، اور جو بیماریاں ہیں ان پر رحمت کی نظر فرمائے اور مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مزید کچھ کال دیجیے۔ ارشد اقبال اتاری بن محمد انور اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ خلیل بھائی کی خدمت میں عرض ہے کہ میری بیٹی کو ڈینگی کی شکایت ہے، تو اس کا کچھ علاج یا احتیاطی تدابیر یا اس کی طاقت جو ہے کمزوری کافی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے کچھ تجویز فرما دیں علاج۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ خلیل بھائی سوال میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس طرح مختلف جو وائرل بیماریاں ہوتی ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، اللہ کریم رحمت فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے ان سے، لیکن بعض بیماریوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مریض کو اٹھنے میں بہت دیر لگ رہی ہے، کمزوری کافی دیر تک رہتی ہے۔ دونوں ہی موسموں کے حوالے سے اگر رہنمائی کریں اس بارے میں کہ گرمیاں ہوں اور گرمی میں ایسی صورت ہو تو کیا کرنا چاہیے، سردیاں ہوں تو پھر کون سی چیزیں فائدہ مند رہیں گی، اس پر ارشاد فرمائیے گا۔ جی مزید کچھ کال دیجیے۔ انعام رضا تاریخ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ خالد بھائی سے یہ کلام کی فرمائش ہے، نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم برکت دے۔ مزید آپ سے عرض ہے کہ میرے سر کے بالوں میں بہت زیادہ خشکی ہے اور بال اتروانے کے بعد بھی خشکی رہتی ہے، اس کا کوئی گھریلو اور روحانی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم رحمت کرے۔ مزید کال دیجیے۔ خان اسلامی بھائی سے یہ کلام سننا چاہوں گا۔ مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے۔ اسٹوڈیو کلام کی بھی فرمائش ہے، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ کچھ میسیجز آپ کے لے لیتا ہوں، اور اس میں ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، یہ کلام سنا دیجئے۔ اچھا جی، نظر کمزور ہو گئی ہے، چشمہ لگا ہوا ہے، تو نظر ٹھیک ہو جائے اس کا وظیفہ اور کوئی علاج بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ رضا مدنی قصور سے۔ خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، پھول نگر سے اس کلام کی فرمائش ہے۔ ٹھیک ہے جی، ارحم ارحم یا رحمان، اس کلام کی فرمائش ہے سلمان بھائی کی، ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت دے۔ اور میسج ہے کہ میری چھوٹی سسٹر میں بلڈ کی کمی ہے اور ڈاکٹر نے 5 بلڈ بیگ کا کہا ہے، اللہ کریم رحمت فرمائے۔ طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، دعا کر دیں اللہ کریم رحمت فرمائے، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو دور کریں۔ اور خلیل بھائی کہا ہے کوئی وظیفہ بھی اس حوالے سے بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، اور بال گر رہے ہیں یہ رک جائیں، اس کے لیے کوئی علاج اور وظیفہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے، گجرانوالہ سے میسج ہے اور کہا جا رہا ہے خلیل بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، تیرے دم سے عالم چمکا، یہ کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ابو بکر بھائی ہیں تلا گنگ سے۔ منقبت اتار سنا دیجئے، میرا دل میری جان میرے پیر تھے قربان، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، حمزہ والا سے میسج ہے اور مسوڑوں میں سوجن ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے پوچھے گئے علاج اور ان کے جوابات کی طرف آئیے، خلیل بھائی سے گفتگو شامل کرتے ہیں۔ جی خلیل بھائی، ڈینگی کے حوالے سے ہمارے ارشد بھائی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کریم جو بھی ان کے گھر میں بیمار ہے، خاص طور سے ڈینگی کے حوالے سے اللہ کریم ان کو بھی صحت تندرستی دے، ان کی والدہ صاحبہ کو بھی صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے۔ ڈینگی کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ پراپر جو قریب میں آپ کے جو بھی ڈاکٹر ہے یا جس بھی طبیب کو آپ دکھانا چاہتے ہیں اس سے باقاعدہ علاج کروائیں، کہ مریض کی کنڈیشن دیکھ کر ہی مختلف دواؤں کو لکھا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، نسخہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، باقی اگر آپ گھریلو علاج بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے قریبی طبیب کے مشورے سے یہ علاج بھی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سیب کا جوس جو ہے وہ آپ نے لینا ہے آدھا کپ، اور اس کے اندر لیمو جو ہے نچوڑ لیں، لیمو کا رس ڈال لیں، آدھا لیمو ہو، کاغذی لیمو ہو، وہ آدھا رس اس میں آپ شامل کر لیں، آدھے لیمو کا رس ہاف
لیمو کا رس اور آدھا کپ جو ہے وہ سیب کا جوس، اس کے اوپر سے جو جھاگ ہوتی ہے وہ ہٹا لیں، جو سیب کے جوس پر جھاگ ہوگی اس کو ہٹا دیں، پھر اس میں ہاف لیمو شامل کر لیں، اور پپیتے کے پتے اگر مل جائیں تو اس کا 2 چمچ رس بھی اس کے اندر شامل کر لیں۔ تو اس کو جو ہے آپ بنا کر رکھ لیں، اور بچی کو جو ہے یا بچی یا بچہ جو بھی بیمار ہے ان کو جو ہے یہ پلاتے رہیں عمر کے حساب سے۔ اگر بڑی عمر ہے 12-15 سال ہے تو یہ سب ایک وقت میں دے سکتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا 2-3 ٹائم کر کے یہ دے دیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ جو ہے دیگر بھی علاج ہوتے ہیں، تو یہ ایک علاج عرض کر دیا ہے۔ باقی ایک جڑی بوٹی اور ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے گلے نیلوفر، گلے نیلوفر، نیلوفر کے یہ پھول ہوتے ہیں، یہ 10 گرام لینے ہیں۔ اسی طرح سے گلو خشک، گلو خشک یہ ایک بیل ہوتی ہے، تو اس کی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں خشک، آپ کو یہ پنساریوں کی دکان سے مل جائے گی، تو یہ بھی آپ لے لیں 10 گرام۔ اور کٹکی سیاہ، کٹکی سیاہ یہ بھی ایک جڑی بوٹی ہے، یہ آپ نے لینی ہے 5 گرام۔ اس کو 2 گلاس پانی میں ابال لیں، اور جب 1.5 گلاس رہ جائے تو اس کو جو ہے چھان لیجئے، اور دن میں 2-3 بار جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ پلا دیا جائے، تو یہ بھی بخار کے حوالے سے، ڈینگی کا جو بخار ہے یہ وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ دیگر جو بخار ہوتے ہیں اس میں بھی یہ مفید ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی رہا کمزوری کے اعتبار سے، کمزوری کے اعتبار سے خالد بھائی نے بھی ارشاد فرمایا تھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام بخاروں میں اگر یہ بخار کی بات چلی ہے تو بخار کے حساب سے اگر کمزوری ہو تو ایک خمیرہ ملتا ہے جسے کہا جاتا ہے خمیرہ مروارید، خمیرہ مروارید، سچے موتی جو ہوتے ہیں اسے مروارید کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک معجون کہہ لیں آپ، لکوڈ ٹائپ کا ایک ہوتا ہے، اسے خمیرہ بھی کہا جاتا ہے، خمیرہ کہا جاتا ہے، تو وہ آپ لے لیں، تو وہ بچوں کو آدھی چمچ اور بڑے 1 چمچ اس کو استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ یہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہیں جیسے تو یہ بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں، جو خالص غذائیں استعمال کریں، جیسے دوسرا گھی استعمال کرتے ہیں تو اس کی جگہ دیسی گھی استعمال کریں، جسم میں قوت آئے گی۔ اسی طرح سے آپ یہ برائلر مرغی وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا بڑے کا گوشت ہوتا ہے، تو یہ ویسے ہی ڈاکٹر وغیرہ منع کر ہی رہے ہوتے ہیں برائلر مرغی کا، اور یہ بڑے گوشت وغیرہ میں یہ بادی ہوتا ہے چونکہ، تو اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ تو خاص طور سے ایسے مریض کو جو ہے وہ مرغی جو دیسی ہوتی ہے وہ، یا بکرے کی یخنی، یا اس کا سالن نارمل سی مرچیں ہوں اس میں مرچ مسالہ، تو وہ دیا جائے، تو انشاءاللہ چند فروٹ وغیرہ دیے جائیں تو چند دن کے اندر جو ہے کمزوری بہتر ہو جائے گی۔ جو بھی موسم چل رہا ہے اس کے حساب سے فروٹ دے دیا جائے، مگر یہ ہے کہ وہ جس طرح کا مریض ہے اس کے حساب سے اس کو دیکھا جائے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ دیکھنے ویسے تو اچھی ہوتی ہیں، جیسے مثال کسی کو شوگر ہے، اب وہ اگر کھجور وغیرہ کھائے گا تو اس کی بڑھ سکتی ہے، کھجور کے مقابلے میں اگر کوئی انجیر کھا لیتا ہے تو وہ اس کو کچھ چل جائے گی، تو اس لیے اپنے طبیب کے مشورے سے موقع محل کے حساب سے اس طرح کے خالص غذائیں آپ استعمال کریں، اور جو بازاری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں اس سے تو ویسے بھی بچنا چاہیے، مگر اس دوران خاص طور سے کہ وہ چیزیں کہ جو ہمیں ویسے بھی منع کی جاتی ہیں تو ان کو چھوڑ کر خالص چیزوں پر آ جائیں، دیسی چیزیں جو ہیں جو گھر کی بنی ہوئی چیزیں، اور اس میں بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دوسرا گھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں سادہ، تو اس کی جگہ جو ہے وہ اصلی گھی کا استعمال کیا جائے، انشاءاللہ اس میں مفید رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ڈینگی وائرس کے حوالے سے 29 مرتبہ یا مہیمن یا مہیمن روزانہ جو ہے یہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ شفا بھی حاصل ہوگی، اور جو آئندہ کے لیے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوگی، حفاظت کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور مریض بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ خون کی کمی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، تو خون کی کمی کے لیے انجیر جو ہے وہ بہت بہترین علاج ہے، تو اس کے لیے ایک تو جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو جسم کو نقصان کرتی ہیں، جیسے فاسٹ فوڈ ہے، باہر کی تلی ہوئی چیزیں، پکوڑے سموسے پراٹھے وغیرہ، اس کو دیکھ لیا جائے، پانی جو ہے اچھی مقدار میں پیا جائے، فروٹ اور سبزی کا استعمال کیا جائے، یعنی ہضم کا نظام اچھا ہو، جو کھانا ہے وہ کھائیں، جو نہیں کھانا اس کو چھوڑ دیا جائے، پھر اس کے ساتھ اگر کوئی علاج کریں گے تو انشاءاللہ وہ زیادہ مفید ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کالی کشمش لے لیں، 10 عدد کالی کشمش، 1 عدد خوبانی، ان خوبانی کی گٹھلی نکال لیجئے، اور کشمش ہے ان کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد اور 1 چھوٹی الائچی لے لیں،
اس کو 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح جو ہے اس کے اندر 10 پتے پودینے کے شامل کر لیں اور پھر اس کو گرائنڈ کر لیا جائے اور گرائنڈ کر کے اس کو پی لیا جائے. تو یہ خون کی کمی کے حوالے سے یہ ایک اچھا مشروب ہے. آپ یہ میٹھا تو ویسے ہی ہو جائے گا چونکہ اس میں کشمش ہے، اور چاہیں تو اس میں انجیر بھی شامل کر سکتے ہیں، 1 آدھ انجیر بھی ملا لیں، یا ویسے انجیر کھانے کے بعد 1 1 کھاتے رہیں، یا 1 1 2 2. تو انشاءاللہ یہ خون بنانے کے حوالے سے انجیر جو ہے بہت زیادہ بہترین ہے، اور ساتھ یہ علاج بھی کر سکتے ہیں. روحانی علاج بھی غالباً اس کے لیے پوچھا تھا، تو اس کے لیے مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 180 پر ایک درود پاک لکھا ہے، درود شفائے امراض. تو یہ درود پاک جو ہے پڑھ کر یا کسی کاغذ پر لکھ کر یا پانی پر دم کر کے، یعنی کاغذ پر لکھ لیں اور اس کو پانی میں ڈال دیں، اس کا پانی جو ہے صبح شام پلایا جائے، اور انشاءاللہ یہ اس حوالے سے مفید رہے گا. اور ڈینگی والے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، درود پاک جو لکھنے کا عرض کیا، انشاءاللہ اس مفید رہے گا. سر کے بالوں میں خشکی کے حوالے سے فرمایا تھا، تو اس کے لیے ایک تو جو ہے وہ کھارے پانی کا استعمال نہ کیا جائے، اس سے بچا جائے. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک علاج میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ویسے بنے بنائے تیل، 50 گرام انڈے کا تیل، 50 گرام کلونجی کا اور 100 گرام زیتون شریف کا آئل، ان کو مکس کر کے اس کو لگایا جائے تو یہ خشکی کے لیے مفید ہے. آپ نے ویسے کوئی گھر میں نسخہ بنانا ہے تو اس کے لیے مہندی جو ہوتی ہے، مہندی کا پاؤڈر یہ 10 گرام، ایک کمیلا پاؤڈر آتا ہے، یہ آپ کو حکیموں کی دکان پہ پنساریوں سے مل جائے گا، تو 10 گرام یہ لے لیں. اور پھر آپ نے نیم کا تیل لینا ہے، نیم کا تیل یہ بھی بنا بنایا ملتا ہے، تو یہ آپ لے لیں 10 گرام. تو تینوں چیزیں 10 گرام ہو گئی، کمیلا پاؤڈر، مہندی پاؤڈر اور اس کا نیم کا تیل. اور اس کے اندر 100 گرام ناریل کا تیل شامل کر لیں، مکس کر لیں. پھر اس کو جو ہے روزانہ بالوں میں لگایا جائے، صبح اس کو دھو لیں، 1 دن چھوڑ کے بھی لگا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے خشکی وغیرہ دور ہو جائے گی. اور ساتھ میں جو خون کی کمی کے حوالے سے تھا ان کے لیے مشورہ ہے کہ فروٹ کا بھی عرض کیا تھا، ساتھ میں انار، جیسے ہمارے آج کل انار کا موسم ہے، تو انار جو ہے خون بنانے کے حوالے سے یہ بھی انشاءاللہ مفید رہے گا، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور کھانے کے حوالے سے تھا کہ ہضم صحیح نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ کر لیا جائے کہ تھوڑی سی ہلدی لے لی جائے، اور اس میں تھوڑا سا اگر بی پی کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا اس میں نمک ملا لیا جائے. جیسے 10 گرام کے آس پاس ہلدی اور پسی ہوئی ہلدی اور 1 گرام اس میں نمک شامل کر کے، میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ علاج ارشاد فرمایا ہے. تو یہ گیس وغیرہ جن کو ہو جاتی ہے، بد ہضمی کی شکایت ہوتی ہے، تو یہ 10 گرام تقریباً ہلدی، اس میں 1 گرام جو ہے آپ نے وہ شامل کرنا ہے نمک. تو اس کو لے کر اس کو آپ جو ہے وہ ہلدی بلکہ ہاف کر لیں، ہلدی کو 5 گرام کر لیا جائے، اور اس کے اندر 1 گرام آپ نے نمک ملانا ہے. اس کو 2 خوراک آپ بنا لیں، 5 گرام ہلدی، 1 گرام نمک، اس کی 2 خوراکیں بنا کر کھانے کے بعد جو ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیا جائے، تو انشاءاللہ یہ پیٹ کے حوالے سے مفید رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کے علاوہ جو ہے مسوڑوں میں سوجن کے حوالے سے کہا تھا، تو مسوڑوں میں سوجن وغیرہ جو ہے اس کا تعلق ایک تو بہت بڑا کھانے پینے سے بھی ہے. تو کھانے پینے مثالیں جو بادی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے خاص طور سے بڑے کا گوشت، گائے بھینس کا جو گوشت ہوتا ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، مسوڑوں کے حوالے سے فوری سوجن آ جاتی ہے. تو اس کے لیے اگر اس سبب سے ہے، بادی پن ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ لے لیں، 1 چمچ کے قریب آپ سرسوں کا تیل لے لیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر لیں، اور پھر اس کو جو ہے مسوڑوں پر، دانتوں پر اس کو ملا جائے. تو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے مسوڑوں سے پانی وغیرہ نکل جائے گا، جو بادی کا پانی ہوتا ہے، تو پھر مسوڑے صاف ہو جائیں گے. تو ہفتے میں 1 آدھ دفعہ یہ کر لیا جائے تو یہ بھی مفید ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مسواک شریف کا بھی استعمال جو ہے کیا جائے، انشاءاللہ یہ بھی مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، جو علاج بتائے جاتے ہیں یقیناً طبیبوں کے مشوروں کے ساتھ ہی اس کو استعمال کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں بیماریوں سے بچائے، جو بچے ہوئے ہیں ان کی حفاظت رہے، اللہ کریم آسانی فرمائے. لیکن جو علاج جس طرح بتایا جا رہا ہے اس کو اسی طرح ہی استعمال کرنا، یہ بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی ٹیسٹ کے پیچھے لگتے ہیں تو دوا چھوڑ دیتے ہیں، اور دوا کے پیچھے لگتے ہیں تو پھر دوا تو دوڑاتی رہتی ہے. اللہ کریم خیر کرے. حسب ذائقہ نہیں، حسب نسخہ استعمال کریں دوا کو، تو انشاءاللہ آسانی رہے گی. کچھ کلام بھی خلیل بھائی اگر سنائیں.
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدری کاری ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرانے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تیری گٹھڑی تاکی ہے، اور تو نے نیند نکالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شادن کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جاری ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلے بے مثالی ہے، نور حق جلوانما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسان، شکل انسان میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جلوانما تھا، مجھے معلوم
بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ، عرش پر وہ ہی گیا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، نور حق جل مانو تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ امیر علیہ سنت کی منقبت بھی ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، تیری نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، سوہنے پیر کراچی والے بن تیرے مینوں کون سنبھالے، ہر پاسے گناہ تیرے آیا نازک دور، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ناز ہے ہمیں کو آپ پر مرشد، ناز ہے ہمیں کو آپ پر مرشد، تیرے اس باغ کی بہاروں، تیرے اس باغ کی بہاروں، تیرے اس باغ کی بہاروں، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، نہ کسی کی لگے نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر، اللہ کریم آپ کو برکتیں دے خلیل بھائی۔ رکن شورا کی طرف آؤں گا اور چاہوں گا کہ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدین متعلقین کو کس طرح رہنے کی نصیحت فرماتے، اور اگر کوئی شخص برائی آپ کے ساتھ کرتا تو کیا انداز ہوتا آپ کا؟
آپ اپنے مریدوں پر بہت مہربان اور شفیق بھی تھے، اور جو آپ سے محبت کرتے تھے ان کو تو آپ نوازا ہی کرتے تھے، ان کی تربیت کیا بھی جو آپ کے دشمن تھے، آپ کے ساتھ دشمنی کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی آپ بھلائی کا جو ہے وہ سلوک کیا کرتے تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ آپ کا دشمن تھا اور طرح طرح سے جو ہے وہ آپ کو اذیت بھی دیا کرتا تھا، تو ایک دفعہ جو ہے وہ اس نے شراب پینے کی نیت کی، تو اس نے کیا دیکھا کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سامنے ہیں اور اسے منع کر رہے ہیں کہ شراب نہیں پینا، تو وہ بڑا متاثر ہوا کہ میں تو ان کا دشمن ہوں، لیکن ان کو کتنا میرا جو ہے وہ خیال ہے کہ میں برائی کی جانب بڑھ رہا ہوں اور یہ مجھے جو ہے وہ جو ہے منع کر رہے ہیں۔ اب خواب میں منع کیا تھا یا عذرو کرامت جو ہے وہ واقعی جو ہے وہ آپ تشریف لے آئے اور آپ کو اس کو منع کیا، تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور برائی سے بھی تائب ہو گیا، اور پھر آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور اس نے توبہ تائب ہو گیا۔ اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی غیبت کیا کرتا تھا، دل آزاری کرتا تھا، طرح طرح کے جملے بولا کرتا تھا اور آپ کو پسند نہیں کرتا تھا، تو آپ اس کے گھر میں، وہ غریب بھی تھا تو آپ اس کے گھر میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روزانہ بھیج دیا کرتے تھے۔ کافی عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا، اور ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تم کیسے آدمی ہو جس کا کھانا اسی کا گانا، ہم نے تو قاعدہ کلیہ یہی سنا ہوا ہے، لیکن تمہارے بچوں کو وہ روزانہ کچھ نہ کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں اور تم انہی کے بارے میں برائیاں کرتے رہتے ہو۔ تو اس کو اس بات کا جو ہے وہ بڑا اثر ہوا اور وہ اس نے توبہ کی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا ہوا کہ جب اس نے جو ہے وہ اس چیز سے باز آ گیا تو آپ نے اس کے گھر کچھ نہ کچھ بھیجنا، جو سلسلہ تھا بھیجنے کا، وہ بھی بند کر دیا، اور وہ بڑا حیران ہوا کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرتا تھا اور جو ہے وہ طرح طرح کے جملے بولتا تھا، دل آزاریاں کیا کرتا تھا، اور یہ میرے گھر میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتے تھے، اور اب میں اس سے رکا ہوں تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ بند ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ بہت حیران ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ بات عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو جس کی جاتی ہے تو کرنے والے کی نیکیاں جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، اور جو اس کے گناہ ہیں اس کی وجہ سے جو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں۔ تم کیونکہ جو ہے وہ مجھے اپنی نیکیاں بھیج رہے تھے، میرے گناہوں کے مٹنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے ہوئے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ اس کے بدلے میں تمہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تمہارے بچوں کو بھیجا کرتا تھا، تو اب تم نے جو ہے وہ اپنی نیکیاں مجھے بھیجنا بند کر دی ہیں، میری غیبت سے تم باز آ گئے ہو، تو یہ اس لیے جو ہے پھر میں نے بھیجنا ہی بند۔ یہ بھی بزرگوں کے سمجھانے کا طریقہ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جو ہے وہ یوں غیبت کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے اور آخرت کا نقصان ہے، اصل تو آخرت کا نقصان ہے، تو یہ اچھا ان کا یہ حسن سلوک جو ہے وہ اسی لیے تھا کہ وہ گناہ سے باز آ جائے، اور وہ باز بھی آ گیا اور آپ کا مرید بھی یقیناً بن گیا ہوگا، نیک اور پرہیزگار ہو گیا ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت سے جو ہے وہ اس کے جو حالات ہیں وہ بھی اچھے ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ یہ اپنے جو ہے وہ نوازنے والوں کو نوازتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق آمین آمین۔ اللہ کریم جل وعلا بزرگوں کا فیضان ایسے نصیب فرمائے، بندہ اپنے ادب سے بھی پاتا ہے اور مرشد کی نگاہ سے بھی پاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے پیچھے والدین کی بھی بڑی شفقت ہوتی ہے، والدین کی دعا سے بھی بندہ بڑا پاتا ہے، تو جس طرح اپنے پیر و مرشد کو بندہ راضی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے، ساتھ ساتھ والدین حدیث مبارکہ کے مطابق یہ اس کی جنت اس کی دوزخ ہے، اگر ان کو راضی کرے گا تو کامیابی پائے گا، اور اگر ان کو ناراض کرے گا تو یقیناً اس کے لیے یہ برا ہے۔ والدین کا بھی بچے کی تربیت میں ایک عظیم کردار ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ماں جو ہے یہ ماں کی گود اولین تربیت گاہ ہے۔ بالکل۔ ادامہ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی کا تو جیسے سیرت میں لکھا گیا کہ 5 سال کی عمر ہوئی تھی آپ کی تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن پھر تو والدہ کے ساتھ ہی ہیں، اور والدہ کا کیا انداز تربیت رہا اور کس طرح یہ سکھاتی تھیں؟ حل بھائی، یقیناً ماں کا کردار جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں بہت بڑا ہوا کرتا ہے، اور ہم جب مختلف اولیاء کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ایک بنیادی وصف ہمیں نظر آتا ہے، بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اندر، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور واقعہ ہے، آپ کو نماز کی رغبت جو ہے وہ آپ کی والدہ نے دلائی تھی،
اچھا یہ بھی ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ بچپن ہی میں والد کے سائے سے یہ محروم ہو جاتے ہیں اور پھر والدہ جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی. بہت سارے ایسے اولیاء کرام ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے. حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سیرت کے اندر بھی 6 سال کی 5 یا 6 سال کی عمر تھی، والد صاحب تو انتقال کر گئے. اب والدہ نے کیسی تربیت کی ہے آپ کو، اپنے عمل کے ذریعے بھی، اپنے یوں کہہ لیں کہ گھر کے اندر رہنے کے اعتبار سے بھی، اور پھر جو اعلیٰ تعلیم تھی یا دیگر جو تعلیمی جو آپ کا سفر ہے اس کے اندر آپ کی والدہ کا بڑا کردار ہے. لیکن آپ بھی اپنی والدہ سے بے حد پیار فرمایا کرتے تھے، بے حد پیار فرمایا کرتے تھے. اور والدہ بھی چونکہ ابتدا میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا تو بعض اوقات ایسا ہوتا کھانے پینے کے لیے گھر میں چیز نہیں ہوتی تھی کوئی، تو جب کبھی کسی وقت کا فاقہ ہوتا نا تو اب تسلی دینے کا ذہن دیکھیے. تو جب کوئی کھانے کی چیز نہ ہوتی تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی سے آپ کی والدہ فرماتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس بات سے مجھے اس قدر سکون اور اطمینان ملتا تھا، وہ جو بھوک پیاس کی طلب ہوتی تھی نا، فرماتے وہ ختم ہو جایا کرتی تھی. اور پھر میں اس انتظار میں رہتا تھا جب کبھی ایسا ہوتا کہ روزانہ کھانے کو مل رہا ہے تو پھر میں والدہ سے حسرت کیا کرتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہم کس دن ہوں گے، اپنی والدہ سے کہا کرتے تھے. ایک ذوق دے دیا ماں نے بچپن ہی میں اس بات کا کہ بیٹا اگر کبھی کھانے کے لیے کچھ نہ ملے تو پھر واویلا کرنے کے بجائے اور جو ہے لوگوں سے مانگنے کے بجائے یا شکوہ شکایت کرنے کی بجائے ذہن یہ بنانا چاہیے اور پھر اس کا کیف کیسا نصیب ہو رہا ہے. اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ بہت محبت فرمایا کرتے تھے. کئی کام ایسے جو فرماتے ہیں کہ میں نا ایک عرصے تک اپنی والدہ کی وجہ سے نہیں کر پایا، لیکن بعد میں اللہ کریم نے جو ہے ان کے بارے میں آسانی فرما دی ان کے معاملے میں بھی. تو فرماتے ہیں کہ میں ہر مہینے کی ابتدا میں اور اختتام میں مبارک عمل یہ تھا کہ امی جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور دستبوسی کیا کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے اور ان سے جو ہے وہ شفقتیں جو ہے وہ لیا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں حاضر ہوا تو مجھے فرمایا کہ آئندہ ماہ کس کے پاس آؤ گے؟ تو اللہ والے جو ہے وہ مستقبل کے حالات جان لیا کرتے ہیں، اللہ کریم انہیں علم عطا فرماتا ہے. تو جان گئے کہ اب والدہ سے بھی جدائی کا وقت آ گیا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے امی جان سے کہا کہ مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ بیٹا اس کا جواب صبح دوں گی. فرماتے ہیں رات میں نے گزاری، جب صبح حاضر ہوا والدہ کی خدمت میں تو میں نے کہا جی وہ میں نے سوال کیا تھا. تو میرا ہاتھ پکڑ کے ارشاد فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے سپرد کرتی ہوں اپنے بیٹے. تو فرمایا تم نے جو کہا تھا کس کے سپرد کر کے جا رہی ہو، کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہی ہو؟ فرمایا اللہ کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہی ہوں تمہیں. ارشاد فرماتے ہیں اگر بھرا ہوا گھر مجھے مال و دولت کا ملتا نا تو مجھے اتنا سکون نہ ملتا جتنا میری ماں کی اس بات نے مجھے سکون دیا ہے ساری عمر. یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ ہے. والدہ نے یوں آپ کی جو ہے وہ تربیت کی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ماں کی تربیت کا شاہکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، والدہ بھی چونکہ اللہ کی ولیہ تھیں، والد بھی اللہ کے ولی ہیں، لیکن ماں نے اس انداز میں ان کی پرورش کی ہے. تو ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، دیندار بنے، تو اس کے اندر ہمارا بہت بڑا کردار ہے. ہم جو اپنے بچوں کو آج یہ خالی تختیاں ہیں، یہ خالی کاپیاں ہیں، ان پر جو آج تحریر کر دیں گے، جو نقش کر دیں گے وہی ہمیشہ نقش رہے گا. وہ فی زمانہ جو ہے وہ اب ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے نا وہ ٹوائز کھلونے آتے ہیں، آپ اس کے سامنے جو بولیں گے نا وہ ریپلائی میں آپ کو وہی بول کر بتائے گا. تو بچوں کی مثال بھی ایسی ہی ہے، آپ ان کے سامنے جو بولیں گے، جو کر کے دکھائیں گے، یہ وہی آپ کو جو ہے ریپلائی کے اندر دیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اللہ اللہ بولے تو اس کے سامنے آپ اللہ اللہ بولیں. اگر آپ کچھ اور بولیں گے تو پھر آپ کو یہ وہی سنائے گا جو آپ نے اس کے اندر ریکارڈ کر دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ اچھی تربیت کریں. ماشاءاللہ بڑی زبردست بات دانوے آپ نے ارشاد فرمائی. اور والدین کے لیے کیسا زبردست مدری پھول ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جو محنت کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، ان کی دنیا بنانے کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں اچھا ہے، لیکن اگر محض دنیا بنانے کے لیے محنت کر رہے ہیں تو اس پہ غور کر لیں کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں ہے. کہیں ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ انداز بچے کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جان کر یا انجانے میں
یہ تو نہیں سکھایا کہ بیٹا جیبیں بھری ہوں گی، تجوریاں بھری ہوں گی تو ہی سمجھو کہ تم زمانے میں آگے بڑھ سکتے ہو، اسی لیے ہم تمہارے لیے اتنا سارا کچھ کما کے جا رہے ہیں، باقی کیا بھروسہ، کیا توکل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد، یہ اگر ہم نہیں سکھا رہے تو ہم بہت بڑا سبق ہے جو اپنے بچے کو، جس سے ہم نے محروم رکھا ہوا ہے، اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سکھائیں۔ یہ نہیں کہ میں کچھ چھوڑ کر جاؤں گا تبھی میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اگر میں اپنے بچے کو سکھانے میں کامیاب ہو گیا، میرا بچہ اس پر عمل کرنے والا ہو گیا، اللہ پر بھروسہ اس کو آ گیا، تو بس پھر اس کی زندگی انشاءاللہ آسانی سے گزرے گی۔ پاس سب کچھ ہو اور دل خوشی سے محروم ہو، مزہ نہیں آتا۔ پاس کچھ نہ ہو، اللہ کریم قلب مطمئن نصیب فرمائے، یہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے، اور یہ حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے بعد اس پر اعتماد اور توکل کے درجات کو بڑھاتے رہنے سے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ بابا صاحب جب نام لیا جاتا ہے تو مراد شیخ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ الشیوخ ہوتے ہیں۔ آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ مرید صادق تھے حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ ایک اور بھی بڑے زبردست آپ کے مرید تھے، اور وہ تھے شیخ سید محمد، یہ کرمان کے بڑے رئیس تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بابا صاحب وقتاً فوقتاً حاضر ہوا کرتے تھے، اور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہا یہ درس دیا کرتے تھے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھو اور اللہ کی محبت کو اختیار کرو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نصیحت نے زبردست اثر کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ رئیس آدمی تھے، جو کچھ سامان تجارت تھا اور اسباب و جائیداد وغیرہ تھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دی، اور حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو گئے، یہیں رہنے لگے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرید ہو گئی اور فخر و فاقہ کی زندگی پر آ گئے۔ اب جو سارے مرید کام کیا کرتے تھے، امیر و کبیر افراد بھی وہی کام کیا کرتے تھے، تو سید محمد جو تھے، بابا صاحب نے ڈیوٹی لگائی کہ جائیں بھائی جنگل جا کر کچھ پھل، کچھ لکڑیاں وغیرہ لائیں تاکہ کھانے وغیرہ کا اہتمام ہو سکے، جس طرح دیگر درویشوں کی ڈیوٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ آپ کیونکہ رئیس تھے، امیر و کبیر تھے، تو وہ مشقت کا کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ جنگل جاتے تو لکڑیاں توڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ زخمی ہو جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، پھر خیر بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے مزید محبت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ سید محمد اب سے نہیں جایا کریں گے، ہم نے ان کی ساری خدمات قبول فرما لی، اور اپنے خاص محبت کرنے والوں میں، عقیدت کرنے والوں میں ان کو جگہ دی۔ اور جب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلافت سے نوازا اور دہلی جانے کا حکم ارشاد فرمایا، تو آپ کے ساتھ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی بھیجا، اور جو نصیحت فرمائی نا، وہ نصیحت یہ تھی، ارشاد فرمایا اب تم دونوں بھائی ہو، ایک دوسرے کی صحبت میں رہنا، اور تمہارے ساتھ بھائی چارہ رہنا چاہیے، تمہارے درمیان بھائی چارہ رہنا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم دیکھیں کہ مریدین کو چاہیے کہ جو خاص کر پیر بھائی ہیں، ویسے تو سارے ہی مسلمان بھائی ہیں، اور کائنات کے سب سے بڑے پیر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ حضور کی ساری امت کو جڑ جڑ کر مل کر رہنا چاہیے، لیکن خاص کر جو ایک مسلک، ایک مذہب، ایک مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی خاص مواقعات ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ کریم ہماری برکتیں بھی عطا فرمائے، اور یوں سمجھے کہ یہ بزرگوں کی نصیحتیں بھی ہیں، مل کر رہنا یقیناً فائدہ مند ہوتا ہے۔ بند مٹھی 1.25 لاکھ کی بھی کہی جاتی ہے، لیکن وہ اور معنی میں ہے، لیکن جب اس کا اظہار یوں ہو کہ اس کو بند کر کے قوت کا مظاہرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کے فیضان کو حاصل کرنے والا بنائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آئیے بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت شامل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام۔ جی خلیل بھائی۔ تم کو اگر سمجھنا ہے جیون نظام کا، تم کو اگر
سمجھنا ہے جیون نظام کا خسرو کی آنکھ سے کرو درشن نظام کا وہ جلوہ گر ہے دلی کے روحانی تخت پر جپتے ہیں نام وقت کی دھڑکن نظام کا جپتے ہیں نام وقت کی دھڑکن نظام کا کردار پنجتن کی عطاؤں کا شاہکار ہر رخ ہے لاجواب یقیناً نظام کا ہم سب کے کام آئیں گے وہ آخرت میں بھی بندھن نظام کا ذرے ہوئے قریب تو مہتاب بن گئے نقش حیات اتنا ہے روشن نظام کا روشن فریدی سخن کا دل دیکھا جو چشم فکر درپن نظام کا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک صلی اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ